بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ ونبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتی سید مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین سورہ یونس آیہ نمبر 57۔ اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے شفا اور مومنین کے لیے ہدایت و رحمت بنا کر اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ عزیزان، ہماری گفتگو قرآن کی شناخت اور پہچان کہ قرآن کریم خود اپنی شناخت اور پہچان کرواتا ہے اور اپنا تعارف کرواتا ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں خداوند عالم نے اولاً خطاب پوری انسانیت کو خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ فقط مومنین کے لیے خطاب نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے خطاب۔ اور پھر قرآن کی 4 اہم صفات کو خداوند عالم نے بیان فرمایا۔ قد جاءتکم موعظۃ، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے موعظہ ہے، اور یہ ایسا موعظہ ہے کہ جس میں کبھی بھی خلل ممکن نہیں ہے۔ اور اس مطلب کو کل ہم نے بیان کیا۔ آج 3 صفات جو اس آیہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں، دوسری 3 صفات، اس کو آج ہم بیان کریں گے۔ فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ قرآن تمہارے وہ قلبی امراض کی شفا کے لیے ہے۔ عزیزان، عام طور پر ہم قرآن میں وہ شفا کو ڈھونڈتے ہیں اپنی جسمانی درد کے لیے، اپنی جسمانی امراض کی شفا کو ہم عام طور پر قرآن سے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کون سی آیت ہے کہ جس سے فلاں تکلیف وہ برطرف ہو جائے۔ اگرچہ ہم اس کے منکر نہیں ہیں، قرآن کریم کا معجزہ کہ جہاں پر وہ دیگر امراض کے لیے ہے، جسمانی امراض کے لیے بھی ہے، اور بہت ساری احادیث بھی اس ضمن میں ہے کہ شخص امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، یا امیر المومنین میری کمر میں درد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 30 مرتبہ سورہ قدر کی، سورہ انا انزلنا، اس کی تلاوت کرو۔ تو اس نے اپنے درد کے مقام پر وہ ہاتھ رکھ کر 30 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کی، اور خداوند عالم نے اس کو شفا دی۔ تو یہ آثار بھی ہیں قرآن کے کہ مثلا فلاں آیا فلاں مرض کے لیے ہے، فلاں آیا فلاں مرض کے لیے ہے، لیکن ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن فقط ہماری جسمانی امراض کو برطرف کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن اس سے کہیں بڑھ کر وہ جو انسانی امراض ہیں، جو انسان کو انسانیت سے خارج کر دیتی ہیں، ان کے مداوے کے لیے یہ قرآن آیا ہے۔ اور لہذا قرآن فرماتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے دلوں میں جو بیماری ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ان قلبی امراض کی شفا کے لیے قرآن آیا ہے۔ لہذا آپ عزیزان ملاحظہ فرمائیں کہ اگر
کوئی انسان کم حوصلہ ہو، جس میں صبر کم ہو، حوصلہ کم ہو، وہ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو سنے تو اس کو صبر آئے، اس میں حوصلہ پیدا ہو۔ اسی طرح اگر کسی حسد ہو تو وہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو پڑھے تو اور وہ اپنے حسد کا مداوع کرے، اپنے کینے کا مداوع کرے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ جب وہ پورا قصہ تمام ہوا، برادران یوسف نے پھر وہاں سے قافلے والوں نے نکالا اور مصر میں بیچ دیا، اور وہ تمام پورا قصہ قرآن نے نقل کیا ہے کہ آخر میں جب برادران یوسف نے حضرت یوسف کو پہچان لیا تو پھر عذر خواہی کی۔ قرآن سورہ یوسف آیہ نمبر 91، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، کہ برادران یوسف کہتے ہیں قسم بخدا اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور ہم ہی خطا کار تھے۔ اپنی خطا کا انہوں نے اعتراف کیا۔ اب یہ برادران یوسف نے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب باپ اور بیٹے کے درمیان جو جدائی ڈالی ہے، یہ تھوڑی کوئی جدائی نہیں ڈالی۔ اس حسد کے آثار کوئی 2 4 5 دن کے آثار نہیں تھے، 30 سال باپ اور بیٹے میں جدائی ڈالی، اور پھر حضرت یوسف کے ساتھ جو ظلم کیا۔ اب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ قدرت پر ہیں، تخت پر ہیں، لیکن حضرت یوسف استعمال نہیں کیا کہ جو ہی برادران یوسف نے، بھائیوں نے، وہ اپنی خطا کا اعتراف کیا، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، ہم ہی خطا کار تھے۔ جب انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا تو حضرت یوسف نے فوراً فرمایا کہ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، سورہ یوسف آیہ نمبر 92، کہ آج تم پر کوئی عتاب نہیں ہوگا، آج تم سے ہم کوئی بدلہ نہیں لیں گے، تم پر کوئی عتاب نہیں ہوگا اور خداوند عالم تمہیں معاف کرے گا، وہ ارحم الراحمین، فوراً معاف کر دیا۔ تو جو قرآن سے وہ ہدایت لینا چاہتا ہے، اپنے قلبی امراض کا مداوع کرنا چاہتا ہے، وہ حضرت یوسف کے قصے کو پڑھے، قرآن میں پڑھے اور اپنے اس مرض کا مداوع کرے کہ کس طرح حضرت یوسف نے معاف کیا، ان کے کینے کا جواب، ان کے حسد کا جواب، ان کی دشمنی کا جواب کس طرح حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ عزیزاً، امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 198 میں مفصل قرآن کی صفات کو بیان کیا ہے۔ ہم فقط ایک جملے کو آپ عزیزان کی خدمت میں بیان کریں گے کہ اس سے پہلے عرض کریں کہ ڈاکٹر جب کوئی نسخہ دیتا ہے اور کسی مرض پہ وہ کوئی دوائی تجویز کرتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ یہ دوائی دے رہا ہوں، اس سے کچھ وہ جانبی عوارض ہیں، کچھ اس کی اور مشکلات ہیں، یہ جس مرض کے لیے دوا ہے، یہ دوا تو اپنا کام کرے گی لیکن کچھ اور نقصانات جسم میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خوب یا مثلا جو ہے وہ سرطان اور کینسر کا علاج جو ہے وہ جب کیا جاتا ہے تو اس کے دوسرے جو عوارض ہیں، انسان کے بال اڑ جاتے ہیں اور کچھ مسائل جو ہے وہ پیش آتے ہیں۔ اسی طرح وہ اگر کسی مثلا ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن کروایا جائے تو وہ آپریشن کے بعد وہ مرض اگر کچھ نہ کچھ ٹھیک ہوئی ہے تو دوسری امراض تھوڑی سی اس کے ساتھ جو وہ پیدا ہو جائیں گی۔ یہ انسانی علاج کا اور دوا کا یہ اثر ہے۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ایسا دارو ہے، قرآن ایک ایسی دوا ہے کہ جس کے کوئی وہ جانبی عوارض نہیں ہے، اس کے دوسرے کوئی نقصان۔ ملاحظہ فرمائیں کہ خطبہ نمبر 198، وَالشِّفَاءً لَا تُخْشَى أَسْقَامُهُ، ایسی شفا ہے جس میں کسی اور بیماری کا خدشہ نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسی شفا ہے، فرمایا کہ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ قرآن ایسی شفا ہے کہ جس میں کوئی اور بیماری کا خدشہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے وہ بڑی 4 بڑی امراض کے علاج کے لیے ہے۔ ہم قرآن سے علاج چاہتے ہیں تو فرمایا یہ قرآن تو تمہاری بڑی علاج کے لیے۔ خوب جب دیکھیں ایک ڈاکٹر جو ماہر ہو
فرض کریں جو کینسر کا جو علاج کرتا ہے، تو اگر اس سے پوچھا جائے کہ یہ ڈاکٹر صاحب زکام کا علاج بھی کرتے ہیں، یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے۔ یہ مثلاً جو ہے وہ کہ جو سکن کا ڈاکٹر ہے اور وہ سرجری جو کرتا ہے، تو اس سے کہا جائے کہ یہ سکن پہ جو دھبے ہیں ان کا علاج بھی یہ کرتا ہے، نہ، یہ پوچھنے والی بات نہیں ہے۔ وہ بڑا ڈاکٹر ہے، یہ چھوٹی چھوٹی امراض حتماً جو ان کا علاج جو ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ عزیزان، قرآن بڑا بڑا علاج کرتا ہے، اور یہ چھوٹے علاج اصلاً قرآن کے وہ مد مقابل جو ہے وہ اصلاً کوئی معنی نہیں رکھتے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان فیہ شفاء من اکبر الداء، بڑی بڑی امراض کی شفا قرآن میں ہے، اور وہ کیا ہیں؟ وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالظِّلَالُ وَالْغَيُّ، 4 بڑی بیماریوں کا علاج قرآن کرتا ہے۔ کفر کا، انسان کو ایمان میں لے کے آتا ہے، نفاق کا علاج قرآن کرتا ہے، اور اسی طرح غی اور گمراہی کا علاج، والضلال اور انحراف کا علاج، یہ بڑی امراض کا علاج کرتا ہے۔ لہذا قرآن نے اسی لیے تو فرمایا کہ اس میں جو ہے وہ وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، یہ قرآن تمہاری قلبی امراض اور وہ دلوں کے جو امراض ہیں ان کی شفا کے لیے ہے۔ یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت وَہُدًى، یہ قرآن ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے۔ لہذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سورہ بقرہ پہلی آیات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور لہذا آپ کہ اسلام سے جس قدر خوف و ہراس ہے مغربی دنیا میں، لیکن سب سے زیادہ آپ طول تاریخ کو آپ ملاحظہ کریں کہ سب سے زیادہ وہ کتاب جو مغرب میں چھپی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی طرف لوگوں کو رجحان بڑھ گیا ہے، اور کتنے مستشرقین ہیں کہ جنہوں نے کتاب قرآن کے بارے میں لکھا ہے اور لکھ رہے ہیں، کتاب ہدایت۔ اور چوتھی صفت جو قرآن نے بیان فرمائی ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے ہدایت، رحمت ہے یہ قرآن۔ لہذا عزیزان، قرآن سے اسی صورت میں ہدایت لے سکتے ہیں، اسی صورت میں شفا لے سکتے ہیں کہ جب ہم وہ قرآن کی طرف مراجعہ کریں گے، قرآن کے حضور اپنے آپ کو لائیں گے۔ آخر میں وہ جملہ جو ہم نے کل جو ہے وہ عرض کیا تھا کہ جس کو جناب مرحوم علامہ طباطبائی نے بھی اس کو بیان فرمایا کہ یہ 4 صفات جو قرآن کی اس آیہ مبارکہ میں خداوند عالم نے بیان فرمائی ہیں، حقیقت میں یہ 4 مراحل تربیت ہیں، تکامل کی 4 مراحل ہیں۔ اور پہلے مرحلے میں کہ جو انسان وہ اصلاح چاہتا ہے، کہ خود سازی کے یہ 4 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ اپنی اصلاح جو انسان چاہتا ہے، پہلا مرحلہ موعظہ، انسان موعظے سے اپنے آپ کو گزارے، مثل ابو جہل کی جس طرح کل واقعہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن سے موعظہ لینا ہی نہیں چاہتا تو قرآن اس کو کیسے ہدایت دے گا؟ پہلے اپنے اندر موعظہ لینے کی وہ صلاحیت پیدا کریں، موعظہ لیں۔ قرآن کو جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو قرآن سے موعظہ لیں۔ وہ انشاءاللہ ہمارے وظائف کیا آج ہم جو ہے وہ عرض کریں گے کہ قرآن کے مقابل میں ہمارا وظیفہ کیا ہے، ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہے، وہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو پہلا مرحلہ موعظہ، پہلا قدم موعظہ کا ہے۔ دوسرا قدم شفا، یعنی اپنی زندگی میں ہم اس کو جاری کریں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انسان ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دیتا ہے، اگر آپ دوا نہیں لیں گے تو کہاں شفا ملے گی؟ تو دوسرا قدم کیا ہے؟ شفا، یعنی اس کو ہم اپنی زندگی میں جاری کریں قرآن کو۔ تیسرا مرحلہ ہدایت، رشد و ترقی اور تکامل کا، ہدن قرآن نے جس کو ہدایت کہا ہے۔ اور چوتھا مرحلہ کہ جب انسان موعظہ سے، اور پھر دوسرا مرحلہ شفا، اور تیسرا مرحلہ ہدایت سے جب وہ گزرے گا تو چوتھے مرحلے میں وہ رحمت الہی اور چوتھا مرحلے میں فرمایا کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، رحمت الہی انسان کے شامل حال ہو جائے گی۔ لہذا یہ تکامل کے اور خود سازی کی 4 مراحل کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔
عزیزان، قرآن نے سورہ واقعہ آیہ نمبر 75 کو آپ آج شب جو ہے وہ اس کو آپ کھول کے ملاحظہ کیجئے گا، آیہ نمبر 75 اور اس کے بعد والی آیات، قرآن نے ایک شکوہ کیا، اور وہ کچھ اور مقامات پر بھی قرآن نے شکوے کیے ہیں، لیکن ایک شکوہ یہ سورہ واقعہ آیہ نمبر 75، قرآن نے شکوہ کیا ہے کہ پہلے قرآن نے سورہ واقعہ کے آیہ نمبر 75 میں فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، خدا نے قسم کھائی ہے، مجھے قسم ہے مواقع النجوم کی۔ عزیزاً یہ تو معلوم ہے آج کی جو ہے وہ سائنس کی دنیا میں کہ کھربوں وہ ستارے اور سیارے ہیں جو اس فضا میں مختلف کہکشاؤں میں مختلف کہکشائیں ہیں کہ جس میں کھربوں وہ ستارے اور سیارے ہیں، اور یہ تمام کے تمام وہ اپنے محور کے گرد گھوم رہے ہیں، اور ان کے وہ ایک موقع طلوع ہے، موقع غروب ہے، اور ان کے یہ مواقع ہیں، اور یہ کتنی بڑی کائنات ہے۔ خداوند عالم ان نجوم کے مواقع کی قسم کھا رہا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، مواقع نجوم کی قسم، ستاروں کے ان محور کی جو محور ہیں جن کے گرد یہ سیارے گھوم رہے ہیں، مجھے اس کی قسم۔ اور یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے کہ خداوند عالم اپنی ہی اس خلق شدہ ان سیاروں کی اور ان کہکشاؤں کی قسم کھاتا ہے، اور کھانے کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جان جاؤ یہ بہت بڑی قسم ہے، خود خدا فرما رہا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کہ میں نے بہت بڑی قسم کھائی ہے، خدا فرما رہا ہے میں نے بہت بڑی قسم کھائی۔ خوب پھر جو ہے وہ فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، آپ ان آیات کے وہ لحن کو اور ترتیب کو آپ ملاحظہ کریں، فرمایا یہ قسم کھانے کے بعد قرآن کی کچھ صفات کو ذکر کیا خداوند عالم نے، فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن، یہ کتاب کرامت ہے، قرآن کریم یعنی یہ کتاب کرامت ہے۔ عزیزاً کریم اور کرامت کا معنی اردو میں معنی وہ ہم مختصر سا ایک وہ معنی جو ہے وہ مشکل ہے کہ یہ صفت کرامت کی خداوند عالم نے قرآن کو کریم کہا، ملائکہ کو کریم کہا ہے، رسول گرامی اسلام کو کریم کہا ہے۔ تو ایک ذات جو کریم ہے یعنی ایسی ذات جو احسان کرے، مدد کرے، اطعام کرے، تو اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے یہ ذات کریم ہے۔ تو فرمایا یہ قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم یعنی کتاب، ایک ایسی کتاب ہے جو کتاب کرامت و احسان و خیر و اور منفعت پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ انہ لقرآن کریم، پھر فرمایا فی کتاب مکنون، یہ کتاب نہ تو اس میں کوئی کمی ہوئی ہے نہ اس میں کوئی زیادتی ہوئی ہے، اور یہ قرآن لوح محفوظ سے یہ قرآن آیا ہے، یہ لوح محفوظ سے قرآن اترا ہے، اور خود خداوند عالم اس کا محافظ ہے، فی کتاب مکنون۔ پھر تیسری صفت فرمائی لا یمسہ الا المطہرون، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مطہرون ای مقربون، جو مقربان درگاہ الہی ہیں فقط وہی اس سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں، تمسک کر سکتے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اور پھر جو ہے وہ فرمایا وَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کلام خداوند عالم کی طرف سے، اس رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کہیں یہ خیال نہ کریں کہ بعض لوگوں کا شاید یہ خیال ہے کہ یہ کلام، یہ جو قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ کلام الہی نہیں ہے، کہ یہ رسول گرامی اسلام کے الفاظ ہیں، نہ، یہ الفاظ بھی خداوند عالم کے ہیں، رسول گرامی اسلام کے الفاظ نہیں ہیں، کہ شاید کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ یہ خداوند عالم کی طرف سے الفاظ ہیں اور پیغمبر اسلام فقط واسطہ ہیں نقل میں اور پہنچانے میں۔ تنزیل من رب العالمین، پروردگار عالمین کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ چار صفات، پہلے وہ قسم کھائی کہ فلا اقسم، فرمایا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون
عظیم، اور پھر جو ہے وہ قرآن کی یہ 4 صفات بیان کی، انہو لقرآن کریم کتاب فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر شکوہ کیا خدا نے۔ کیا شکوہ کیا؟ فرمایا افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کہ تم اس کتاب جو ہدایت ہی ہدایت ہے، جو کرامت ہے، کیا تم اس کتاب سے سستی کرتے ہو، اس کتاب کو پس پش ڈالتے ہو، اس کتاب میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ افبہذا الحدیث مدہنون، کہ تم ایسی کتاب اور ایسی حدیث اور ایسی کلام الہی سے تم جو ہے وہ سستی کرتے ہو اور اس سے وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ یہ شکوہ کیا خداوند عالم نے کہ اس کتاب الہی سے سستی نہ کریں، اس کتاب الہی کو پس پش نہ ڈالیں۔ اور عزیزان حدیث ہے امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے، فرمایا ثلاثۃ یشکون الی اللہ عز وجل، قیامت کے دن، البتہ اور احادیث میں کچھ اور کا ذکر بھی ہے، لیکن اس حدیث میں فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو قیامت کے دن خدا کے حضور شکوہ کریں گی۔ 3 چیزیں: مسجد خراب لا یصلی فیہ اہلہ، البتہ آج کل چونکہ حالات ایسے ہیں اور مساجد میں چونکہ وہ وقتی طور پر کورونا کی وجہ سے مساجد جو ہے وہ اس میں نماز وغیرہ کی فعلاً جو اس بیماری کی وجہ سے مشکل ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کہ ایک مسجد جو خرابے میں تبدیل ہو گئی ہے، جو اس کے ارد گرد رہنے والے جو محلے والے ہیں، اس مسجد کے جو ہمسائے ہیں، جو مسجد کے قریب ہیں، وہ مسجد میں جا کر مسجد کو آباد نہیں کرتے، جو مسجد میں نماز کو بجا نہیں لاتے۔ مسجد خراب لا یصلی فیہ اہلہ، جس میں اس کے ہمسائے، اس مسجد کے قریب والے اس مسجد میں نماز نہیں بجا لاتے، قیامت کے دن یہ مسجد خدا کے حضور شکایت کرے گی۔ دوسری چیز جو شکایت کرے گی، وعالم بین الجہال، انسان عالم جو جہال میں پھنس گیا ہے اور جو اس عالم کے علم سے بہرہ مند نہیں ہوتے، عالم کے علم سے استفادہ نہیں کرتے، قیامت کے دن یہ عالم بھی خدا کے حضور شکایت کرے گا۔ تیسرا، وَمُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْغُبَارُ لَا يُقْرَأُ فِيهِ، وہ کتاب الہی کہ جو گرد آلود ہے، جس کو وہ مہینوں اور سالوں گزر گئے ہیں، جس کو کھولا نہیں ہے، جس کی قرات نہیں کی گئی، جس کی تلاوت نہیں کی گئی، فرمایا کہ یہ کتاب الہی بھی قیامت کے دن وہ خدا کے حضور شکایت کرے گی۔ اور خداوند عالم نے بھی وہ اس آیہ مبارکہ میں کہ سورہ واقعہ کی آیہ نمبر 75 اور اس کے بعد والی آیات میں وہ شکوہ کیا، فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کہ تم اس قرآن سے سستی کرتے ہو، اس قرآن سے بے توجہی سے پیش آتے ہو۔ لہذا عزیزان، قرآن کے حوالے سے ہمارے وظائف کیا ہیں؟ ان وظائف کے حوالے سے 5 اہم وظائف ہیں قرآن کے مقابل میں ہمارے۔ ہر مسلمان موظف ہے وہ ان 5 وظائف کا۔ سب سے پہلا وظیفہ قرآن کے حوالے سے وہ ہے تلاوت، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اور کہ حیف ہے ایک جوان یونیورسٹی میں مختلف زبانوں میں اگر کوئی زبان اس کو سیکھنا پڑے تو 2 ماہ 3 ماہ حد اکثر 6 ماہ میں وہ فرفر اس زبان کو سیکھ جاتا ہے، اور مختلف علوم کی وہ سخت اصطلاحات کو وہ یاد کر لیتا ہے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ مجھے ایک دفعہ تعجب ہوا کہ ایک اسکول ٹیچر تھے، ریٹائرڈ ہوئے اور بزرگ تھے، تو ایک جگہ کہیں مل کر ہم فاتحہ کے لیے کہیں گئے اور قرآن خوانی کے لیے، تو میں نے بھی ایک پارہ لیا اور ان کو بھی ایک پارہ دیا، میں نے کہا آپ بھی تلاوت کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بوڑھا ہو گیا ہے، اسکول ٹیچر، اتنے طلاب کی اس نے تربیت کی ہے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا، کہتے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ عزیزان، یہ قرآن کی تلاوت سب سے پہلا وظیفہ جو ہمارا ہے وہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلام علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جب آپ کو مدینہ سے خراسان مرو، جہاں پر آپ دفن ہیں مشہد میں، جب آپ کو مدینہ سے مرو
اس دور میں اس علاقے کو مرو کہا جاتا تھا جب آپ کو لایا جا رہا تھا، تو آپ کی ہمیشہ وہ روزانہ آپ 10 جز قرآن کی تلاوت کرتے تھے، 10 پارہ قرآن کی آپ ہمیشہ ہر روز تلاوت فرماتے تھے۔ تو سفر میں بھی آپ کی یہ روش اور طریقہ آپ نے ترک نہیں کیا، سفر میں بھی آپ نے وہ ہر روز 10 جز قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، اور پھر فرمایا اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں تدبر کے ساتھ قرآن کو پڑھوں۔ اور بزرگان کی سیرہ بھی، یہ تو ائمہ اطہار علیہ السلام، اور اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تو معصومین تھے، نہ، بزرگان میں ہے، ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ امام خمینی کی حالات میں ملتا ہے کہ وہ جب ماہ مبارک رمضان ہوتا اپنی دوسری مصروفیات کو ترک کر دیتے اور آپ کو مختص کر لیتے انہی امور کے لیے، اور 10 جز قرآن کی روزانہ تلاوت فرماتے، 10 جز قرآن۔ لہذا عزیزاً سب سے پہلا وظیفہ جو ہے وہ ہمارا، اور اسی طرح بہت ساری شخصیات تاریخ میں جو ہے وہ ملتی ہیں کہ جناب نفیسہ خاتون جو امام حسن صلوات اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، اور امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کی بہو ہیں جناب نفیسہ خاتون، اور مصر میں وہ ان کا روضہ مصر میں ہے، مصر میں کچھ زیارتی مقامات ہیں، یہ راس الحسین مصر میں ہے، اور اسی طرح جناب نفیسہ خاتون کا مزار وہاں پر ہے۔ اور یہ وہ مقدس خاتون تھیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں 6000 ختم قرآن کیے، 6000 ختم قرآن۔ جب ان کے آخری وقت آتا ہے، رحلت کا وقت آتا ہے، تو روزے کی حالت میں ہیں اور قرآن کی تلاوت میں ان کی رحلت ہوتی ہے۔ تاریخ موجود ہے، بزرگان موجود ہیں کہ جن کی تاریخ، اور سلمان محمدی نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دن بی بی دو عالم حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہ کے گھر حاضر ہوا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ بی بی ایک وقت میں 3 کام کر رہی ہیں، 3 کام ایک ہی وقت میں۔ دیکھا کہ پاؤں پر بچہ ہے اور بچے کو بھی لوری بھی دے رہی ہیں، اور ساتھ چکی بھی چلا رہی ہیں، اور تیسرا کام قرآن کی تلاوت بھی فرما رہی ہیں ایک وقت میں۔ عزیزاً یہ نہ کہا جائے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، عزیزاً وقت ہے، اور وقت ہے کہ انسان جو ہے وہ جب فرض کریں کہ انسان جو ہے وہ کہیں جا رہا ہے، خوب کو قرآن کی جو ہے وہ قرآن کی تلاوت لگا لے، قرآن کی تلاوت سنتا رہے، قرآن کی تلاوت سنے، تفسیر سنے، معنی اس کا سنے، وہ کر سکتے ہیں انسان جو ہے وہ۔ ہمارے پاس ایسی وہ بزرگان موجود ہیں کہ جب وہ گھر سے نکلتے اور دفتر تک پہنچنے تک وہ انہوں نے اپنی اس زندگی میں جو ہر روز صبح نکلتے ہیں اور شام کو واپس آنا ہے، اسی روٹین میں انہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، یاد کیا ہے۔ بہت ساری ہمارے پاس ملتی ہیں، مثالیں ہیں۔ تو بی بی دو عالم بچے کو لوری بھی دے رہی ہیں، چکی بھی چلا رہی ہیں، اور قرآن کی تلاوت بھی فرما رہی، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، اس آیت کی تلاوت فرما رہی، والآخرۃ خیر و ابقیٰ۔ لہذا سورہ مزمل کے حوالے سے کہ جس میں 20 آیات ہیں، سورہ مزمل 20 آیات ہیں، اور حدیث میں ہے کہ جو رات سونے سے پہلے سورہ مزمل کو پڑھے اور سو جائے اس کی زندگی پاکیزہ ہو جائے گی۔ ہاں، من قرأ سورۃ المزمل فی آخر لیلہ، یا وہ شب کے آخری حصے میں، او فی صلاۃ العشاء، یا نماز عشاء میں اس سورہ مزمل کو پڑھے، احیاہ اللہ حیاتا طیبہ، خدا بند عالم اس کو پاکیزہ حیات عنایت فرماتا ہے، سورہ مزمل کی جو تلاوت کرے۔ اور اسی سورہ میں عزیزان اس کو ملاحظہ فرمائیں، آج اس سورہ کو بھی آپ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے مزمل کہ آپ رات کو اٹھیں، آدھی رات کو اٹھیں، آدھی رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ آپ خدا کی بندگی کریں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ورتل القرآن ترتیلا۔ خدا بند عالم اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں خدا بند عالم نے رسول گرامی اسلام کو نصیحتیں فرمائیں کہ رات کے آدھی پہر کو اٹھیں، کچھ کم یا کچھ زیادہ آپ جو ہے وہ خدا کی عبادت کریں، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔
اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم عنقریب ایک بہت وہ وزنی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈالنے والے ہیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، لہذا عزیزاً ملاحظہ کریں کہ جب رسول گرامی اسلام پر ایک وہ سنگین ذمہ داری کو خداوند عالم رسول گرامی اسلام کے سپرد کرنا چاہتا ہے تو فرمایا رات کو اٹھ کر عبادت کریں تاکہ اپنے آپ کو آمادہ کریں اس ذمہ داری کے لیے، اور پھر فرمایا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ عزیزاً ایک عظیم ذمہ داری جب انسان کے ذمہ آتی ہو تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ ثبات قدم چاہیے، ثابت قدمی چاہیے، انسان کے لیے انسان کو صبور ہونا چاہیے، اور پھر انسان کی وہ زبان بھی سنجیدہ کلام اس کے لیے چاہیے، زبان بھی سنجیدہ ہو۔ فرمایا یہ رات کو اٹھنا اور رات کو عبادت کرنا یہ آپ کو ثبات قدم بھی عنایت کرے گا اور آپ کی کلام میں سنجیدگی بھی پیدا کرے گا۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ اور پھر اس سورہ کے آخر میں 20ویں آیت میں خداوند عالم نے مومنین کو کچھ نصیحتیں کی، اور ان نصیحتوں میں جہاں پر نماز کا ذکر کیا اور زکوٰۃ کا ذکر کیا تو ایک دفعہ نماز کا اور ایک ہی دفعہ زکوٰۃ کا ذکر کیا، لیکن قرآن کی تلاوت کا 2 دفعہ ذکر کیا، 2 دفعہ ذکر کیا۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا تمہارے لیے ممکن ہے میسور ہے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، صبح و شام جتنا جو ہے وہ ممکن ہے، دن کے کسی حصے، رات کو، اور انسان کے لیے جتنا ممکن ہے فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا تمہارے لیے میسور ہے تم لوگوں کے لیے قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز بجا لاؤ، زکوٰۃ دو اور خدا کو قرض حسنہ دو۔ اور اس سے پہلے یہ ایک مقام، اور اس سے پہلے خداوند عالم نے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، قرآن سے جتنا ممکن ہے اس کی تلاوت کریں۔ لہذا عزیزاً پہلا وظیفہ ہمارا وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ دوسرا وظیفہ، قرآن کی تلاوت کی اپنی فضیلت ہے، اپنا ثواب ہے، اپنا مقام ہے، لیکن فقط قرآن کی تلاوت انسان کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرے گی۔ قرآن میں تدبر کیا جائے، قرآن میں فکر کی جائے، قرآن میں غور کیا جائے، اور یہ تدبر جو ہے وہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے قرآن کی تفسیر، ایک ہوتا ہے تدبر، ان دونوں میں فرق ہے۔ میں سادہ سا ایک فرق جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ تدبر یہ دل کا کام ہے، تفسیر فکر کا کام ہے، تدبر دل سے ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں عرض کرتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر ایک اس کا کام ہے، مثلا لغت کو جانتا ہو، اصول تفسیر کو جانتا ہو اور دیگر علوم پر اس کی دسترس ہو، وہ انسان وہ تفسیر کر سکتا ہے۔ ہم تفسیر پڑھ سکتے ہیں، مثلا جو بزرگان نے تفسیر لکھی اس کو پڑھیں، لیکن تدبر جو ہے وہ کیا ہے؟ بس تفسیر یہ کام ہے مخصوص لوگوں کے لیے، لیکن تدبر سب کے لیے ہے، سب کو حکم ہے تدبر کریں۔ اور قرآن میں وہ پھر فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کرو قرآن میں، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کریں۔ اب عزیزاً سوال یہ ہے کہ ہم تدبر کیسے کریں قرآن میں؟ قرآن میں تدبر کیسے کریں؟ عزیزاً تدبر یہ ہے کہ انسان جب قرآن پڑھتا ہے، غور کرے، پھر جو ہے وہ انسان اس کو دیکھے کہ میری زندگی میں یہ قرآن کہاں پر ہے، میری زندگی میں قرآن کہاں پر ہے۔ یہ جناب ابو طلحہ انصاری قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اور اس آیت پہ پہنچتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر، کہ تم اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے اور نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم ما تحبون، جو تمہیں جس چیز سے تمہیں محبت ہے اور جو چیز تمہیں سب سے زیادہ عزیز اور پسند ہے، جب تک تم خدا کی راہ میں اس کو وہ انفاق نہیں کرتے، خیر اور خوبی تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔
لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ما تحبون کو خدا کی راہ میں انفاق کرو۔ انہوں نے آیت کو ایک دفعہ پڑھا، غور کیا، پھر آیت کو پڑھا، اٹھے، خود سوچا مجھے کون سی چیز پسند ہے، مما تحبون، میری وہ محبوب چیز کیا ہے؟ تو غور کیا کہ میرے کچھ باغات ہیں، ان باغات میں سے ایک فلاں باغ وہ زیادہ آباد ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس کی کھجوریں بھی اچھی ہیں، اور وہ لوگوں کی وہ زبان زد عام بھی ہے، لوگوں کے نزدیک وہ معروف بھی ہے، اور یہ باغ مما تحبون ہے۔ اٹھتے ہیں رسول گرامی اسلام کی خدمت میں، آتے ہیں، یا رسول اللہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ باغ مما تحبون ہے میرا، اور میں چاہتا ہوں اس کو خدا کی راہ میں انفاق کروں۔ رسول گرامی اسلام نے فرمایا مال رابح، یہ بڑا وہ اچھا معاملہ ہے خدا کے ساتھ، یہ اچھا معاملہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہاں اب تم انفاق کرنا ہی چاہتے ہو تو تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے عزیز و اقارب جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کو انفاق کرو، خدا کی راہ میں انفاق کرو۔ عزیزاں، یہ ہے تدبر۔ انسان ایک آیہ مبارکہ کو، جناب مرحوم آیت اللہ گل پیگانی مرحوم کے بارے میں جو ہے وہ ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں قرآن روزانہ قرآن کی، اب البتہ یہ تردید اب مجھ سے ہے کہ روزانہ قرآن کی اتنے پارے میں پڑھتا ہوں، اتنے جز قرآن کے پڑھتا ہوں، لیکن روزانہ ایک آیت میں تدبر کرتا ہوں، غور کرتا ہوں۔ عزیزان، ایک آیت میں غور کی جائے، تدبر کیا جائے، فکر کی جائے۔ افلا یتدبرون القرآن۔ اسی طرح سورہ انفال میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ فَزَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے، آیات الہی کی جب تلاوت کی جائے تو زادتہم ایمانا، انسان کی ایمان زیادہ ہونا چاہیے۔ انسان اگر یہ ایک انسان کو اپنے آپ کو آزمانے کا ایک اچھا مرحلہ ہے۔ قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو اگر ہمارا ایمان اضافہ ہو رہا ہے ایمان میں، تو ہم حق کی تلاوت ادا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی آیات کی ان پر تلاوت کی جائے تو ان کی ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ کیسے اضافہ ہو؟ تدبر، قرآن میں تدبر کیا جائے۔ جناب مرحوم آیت اللہ تستری، اس واقعے کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آیت اللہ تستری، جوان بیٹا، وہ رحلت کر جاتا ہے، جمعے کا دن ہے، امام جمعہ و جماعت بھی ہیں، اور جمعے کا وقت قریب ہے، جوان بیٹا ابھی اس کی موت واقع ہو گئی، تیاری کرتے ہیں، جمعے پر آتے ہیں، اور وہ نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں انہوں نے سورہ جمعہ کی تلاوت کی، اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون کی تلاوت کی۔ اور جب سورہ منافقون کی تلاوت کر رہے ہیں تو جب اس آیت پہ پہنچے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ذکر الہی سے غافل نہ کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں ذکر خدا سے غافل کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، گھاٹے میں وہ شخص ہے، خسارے میں ہے وہ شخص۔ جب اس آیت کی ایک مرتبہ تلاوت کی، پھر دوسری مرتبہ تلاوت کی نماز میں، پھر تیسری مرتبہ تلاوت کی، البتہ ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن وہ نماز میں، واجب نماز میں وہ ایک آیت کی تلاوت کرنا، وہ البتہ نہ بعنوان وہ قرآن بلکہ ذکر کے عنوان سے جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو مومنین آپ کے پاس آتے ہیں کہ آقا آج کوئی مسئلہ پیش آیا کہ آپ نے اس آیت کی 3 مرتبہ آپ نے تلاوت کی؟ فرمایا ہاں، کہ جب میں نے پہلی مرتبہ کو اس آیت کی تلاوت کی تو مجھے اپنے فرزند کی موت یاد آ گئی، پھر میں نے دوسری مرتبہ تلاوت کی جس کے نتیجے میں مجھے وہ سکون سا حاصل ہوا، اور تیسری مرتبہ جب میں نے وہ تلاوت کی تو اپنے
بیٹے کی موت اور اس کی یاد ختم ہو گئی، گویا کہ بیٹے کی موت ہوئی ہی نہیں۔ عزیزاً یہ تدبر انسان جو ہے وہ تدبر کرے قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو کہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں خدا کے ذکر سے وہ دور نہ کر دے اور غافل نہ کر دے، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ لہذا عزیزاً دوسرا وظیفہ جو ہمارا وہ تدبر ہے۔ آخری واقعہ اس ضمن میں تدبر کے حوالے سے میں عرض کروں، امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ ایک شب کوفے کی گلی سے گزر رہے ہیں، جناب کمیل بھی آپ کے ہمراہ ہیں۔ جب ایک گلی کوچے سے گزر ہوتا ہے تو گھر سے وہ دل نشین انداز میں اور خوش الحانی میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اور اس قرآن کی اس قراءت کو سن کر جناب کمیل کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین، کتنی خوش وہ الحانی میں یہ شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام نے فرمایا آؤ کمیل چلیں، یا امیر المومنین تھوڑی دیر اس کی تلاوت سن لیں۔ فرمایا کہ یہ قرآن اس کی زبان تک ہے، اس کے دل میں نہیں ہے۔ یہ قرآن اس کی زبان تک ہے، اس کا دل خالی ہے، دل خالی ہے۔ وقت گزر گیا، جنگ نہروان پہ، اور امیر المومنین کے ہمراہ کمیل ہیں اور مقتولین سے گزر رہے ہیں۔ امیر المومنین جو مقتولین نہروان ہیں، اور ایک لاش پہ امام کھڑے ہوتے ہیں اور کمیل سے فرماتے ہیں کمیل اس کو پہچانتے ہو؟ عرض کہ یا امیر المومنین اس کو میں نہیں پہچانتا۔ فرمایا کہ یہ وہی قاری قرآن ہے کہ جس کی تلاوت نے تمہیں اس رات روک لیا تھا۔ یہ وہی قاری قرآن ہے کہ جو اپنے ولی اور حجت الہی اور اپنے امام کے مد مقابل کھڑا ہوا۔ یہ وہی قاری قرآن ہے، یہ قرآن جس کی زبان کی حد تک تھا، جس کے قلب میں یہ قرآن نہیں اترا۔ عزیزاً قرآن کو تدبر سے پڑھا جائے، دوسرا وظیفہ۔ بس پہلا وظیفہ ہمارا قرآن کے حوالے سے کہ قرآن، تلاوت قرآن۔ دوسرا وظیفہ جو ہمارا قرآن کے حوالے سے وہ تدبر، قرآن کو تدبر سے پڑھا جائے، غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ انسان آیات کو جب پڑھتا ہے اس آیت کو پڑھے، غور کرے، اور پھر دیکھے کہ آیا میری زندگی میں یہ قرآن کہاں تک ہے، میری زندگی میں کہاں تک یہ قرآن جاری ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ یہ قرآن اور یہ نسخہ الہی جو انسان کی تقدیر بدلنے کے لیے آیا ہے، ہم اس نسخہ الہی سے وہ اپنی ان روحانی امراض کا علاج کر سکیں انشاءاللہ۔ کہ خداوند عالم انشاءاللہ وہ آپ تمام عزیزان کی اور ہم سب کی اس عبادت و بندگی کو قبول فرمائے، اور ان معارف الہیہ کو وہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔